کل ایک اگلی پوری صورت کی بھی تلاوت ہو چکی ہے، اب اس کی ہے تو تلاوت کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی. پھر ایک تبرکن 3 آیتیں پڑھ کے باقی جو صورت رہتی ہے وہ شروع کر دیتا ہوں. اس وقت سورہ النازعات چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن الجحیم هی المأویٰ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہاں اس کا لفظ بریکٹ میں رکھا گیا ہے. تو یقیناً جہنم ہی ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے مرتبہ سے خائف ہوا اور اس نے اپنے نفس کو ہوس کی باتوں سے روکا. ہوس کی باتوں سے ہوس سے روکا. کیوں جی؟ خالی ہوس کافی ہے. اپنے نفس کو ہوس سے روکا. فإن الجنت ہے المأویٰ، تو یقیناً جنت ہی ٹھکانہ ہوگی. جنت ہے المأویٰ کی وجہ سے جنت ہی ٹھکانہ ہوگی. اس کا بریکٹ میں رکھ دیا ہے. تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، وہ قیامت کی گھڑی سے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی. ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، اس سے ذکر سے تو کس خیال میں ہے. فیما کا مطلب ہے کس خیال میں ہے. الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کا منتہا ہے. انما انا انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کرنے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہو. یخشاہا میں ایک مشکل یہ درپیش ہے کہ اس یعنی قیامت کی گھڑی سے، اور جو ڈرتا ہے اسی کو تنبیہ کرتا ہے، یا اسی کو تنبیہ کر سکتا ہے. اگر ہم کرتے جو خدا سے ڈرتا ہو پھر تو اور بات تھی. یہاں تھوڑا سا مسئلہ کھولنے والا ہے. یہاں انما انت منذر من یخشاہا، مطلب یہ ہے کہ جو قیامت کی گھڑی پر ایمان رکھتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو، یہاں بھی اسی کو ڈرایا جا سکتا ہے. جو قیامت پر اعتماد ہی نہیں رکھتے، قیامت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، ان کو ڈرانا بیکار ہے. یہ مطلب ہے انما انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کر سکتا ہے بہتر ہے پھر اس لحاظ سے. تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا، گویا جب وہ اسے دیکھیں گے ایک شام یا اس کی صبح کے سوا اس دنیا میں نہ بسے ہوں گے. اس دنیا میں بریکٹ میں ہے، گویا جب وہ اسے دیکھیں گے ایک شام یا اس کی صبح کے سوا نہ بسے ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بات واضح ہو گئی ہے ترجمے سے؟ کیا
جب وہ دیکھیں گے اس کا پہلے آیت سے کیا تعلق بنے گا؟ انما انت منذر من یخشاہا، تو محض اسے تنبیہ کر سکتا ہے جو اس سے ڈرتا ہو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا. اب دوبارہ اس کو جوڑ کر سمجھائیں یا سمجھیں. اصل میں تو آخری جی اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اصل زندگی وہی ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ اس بات سے کہ یہ دنیا تو تھوڑی ہے. اور ٹھیک، وہ تو ہوگی نا بات. اب اگلی آیت ساتھ ملا کے مادری صاحب مسئلہ سمجھ گئے ہیں آپ؟ مسئلہ تو سمجھ گئے ہیں نا، اس کا جواب سمجھ آئے یا نہ آئے، مسئلہ سمجھ گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہی نہیں سمجھے، یہ مشکل ہے ساری. آپ بتائیں. وہ تو ٹھیک ہے، پھر اس آیت کا پہلے ہی آیت سے تعلق انما انت منذر من یخشاہا، تو صرف انہیں ڈرا سکتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہوں. اس کا ایک تو معروف معنی ہے ہی کہ قیامت کے دن یوں لگے گا جیسے ابھی حال ہی کا واقعہ گزرا ہے، لیکن دوسرا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ باز پھر بھی نہیں آتے، اور جب وہ آئے گی تو یوں لگے گا جیسے آنن فانن ہی آ گئی ہے، انہیں اپنی اصلاح کا موقع ملا ہی نہیں. ان کو ڈرا تو دیتا ہے مگر وہ نصیحت نہیں پکڑتے، لیکن جب وہ اسے دیکھیں گے اس وقت یہ محسوس کریں گے کہ او ہو یہ تو کچھ آنن فانن ہی ہو گیا کام، ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملا ہی نہیں، یعنی وقت ہی بہت تھوڑا تھا، ہم اس عرصے میں اپنی اصلاح نہیں کر سکے. تو یہ تعلق مجھے سمجھ آتا ہے کہ ایک اس مضمون کو سمجھیں تو ایک تسلسل پیدا ہو جائے گا اس میں، اور ہے وہ تسلسل تو ہے، صرف ہمارے سمجھنے میں کمزوری ہے. یہ صورت تو تمام ہوئی. اب سورہ عبس جس کی تلاوت پہلے ہو چکی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. عبسہ و تولی، یہ صورت جو ہے یہ بہت وہ مفسرین کے درمیان بحث کا موجب بنی ہوئی ہے، کیونکہ ضمیر کس کی طرف گئی اس پر بہت بحثیں اٹھتی ہیں. اور عبسہ و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ایک تو ضمیر پھیرنے والے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بد اخلاقی کسی پہلو سے بھی منسوب نہ ہو سکے، وہ سردار جو ملنے آیا ہوا تھا اس کی طرف ضمیر پھیر دیتے ہیں. عبسہ و تولی، اس نے جب دیکھا کہ ایک اندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہا ہے، اس نے منہ پھیر لیا اور تیوری چڑھائی. دوسری بات جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر پھیری جائے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک بدخلقی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق پر گواہ بنتی ہے. اور یہی ترجمہ میں نے زیادہ پسند کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اندھا تو دیکھ نہیں رہا تھا آپ کو، اس لیے اندھے کو تو اگر ڈانٹا ہوتا تو بد اخلاقی ہوتی، اور تیوری چڑھانے پر مہمان کی عزت افزائی بھی ہو گئی. یعنی اس کی دخل اندازی کو پسند نہ کرتے ہوئے جو دیکھنے والا تھا اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کی بات ٹوکی جا رہی ہے،
اور مجھے تبلیغ کر رہے تھے، اور اندھا بے خبر تھا، اس لیے اس کی سرزنش نہیں کی گئی. تو ایک بہت ہی اعلیٰ معنی اس میں سے پیدا ہو جاتا ہے عبسہ میں سے. تو میرا ذاتی رجحان اسی معنی کی طرف ہے، اور میرے خیال میں باقی آیات بھی اس کی تائید کریں گی جو آگے بعد میں آتی ہیں. عبسہ و تولیٰ، اس نے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمیٰ، کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور یہ بات بھی اللہ کو آپ کے اعلیٰ خلق کے لحاظ سے پسند ان معنوں میں نہیں آئی کہ تو اس سے بھی بہتر نمونہ دکھا سکتا تھا. ایک تو یہ معنی کیا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی اس میں ایک سرزنشی پائی جاتی ہے. دوسرا سمجھانے کا مفہوم ہے، اور میرے نزدیک یہ مفہوم ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو اس شخص کی خاطر اس اندھے سے تو نے اعتراض کیا. تولا مطلب ہے اس سے منہ موڑ کے، یعنی دوسرے کی طرف متوجہ رہا. حالانکہ تجھے یہ بات کیسے سمجھائی جا سکتی ہے، یا کیا چیز تجھے سمجھائے کہ اندھا زیادہ لائق تھا اس کے کہ اس کی طرف توجہ دیتا، کیونکہ وہ اصلاح کر سکتا تھا. اور جو آنے والا سردار ہے وہ تو اصلاح کے لائق نہیں ہے، وہ اصلاح کے لائق نہیں ہے، یا اصلاح کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے. وہ محض بحث کرنے آیا ہوا ہے، اور اس تیری نصیحت سے نصیحت نہیں پکڑ سکتا. یہ اگر مانے لیا جائے تو کیا چیز سمجھائے والی بات بھی حل ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، اللہ کو اس کے دل کا حال معلوم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ حرص رکھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اگر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک قوم بھی مسلمان ہو جائے گی. مگر اللہ جانتا تھا کہ وہ یوں ہی بیکار باتیں کر رہا ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. مگر جو اندھا آیا ہے وہ خدا سے ڈرنے والا ہے. یہ مضمون اگر پیش نظر رکھیں تو میرے نزدیک ان آیات کا ترجمہ سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اب میں اس مضمون کے پیش نظر یہ ترجمہ کرتا ہوں. وما یدریک لعلہ یزکی، اور تجھے کیا بات سمجھائے، لعلہ میں اب ضمیر کدھر جائے گی، اندھے کی طرف جائے گی نا پھر تو، کہ وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا، زیادہ پاک ہو سکتا تھا. اور یذکر فتنفع الذکریٰ، وہ زیادہ پاک ہو سکتا تھا اور نصیحت پکڑ سکتا تھا اس رنگ میں کہ اسے نصیحت فائدہ دیتی. یہ تو اندھے کی طرف جا رہی ہے ضمیر. اب اما من استغنا، وہ سردار جو ہے وہ استغنا کر رہا تھا یا اس بات سے مستغنی تھا کہ تجھ سے نصیحت حاصل کرے. فانت لہو تصدیٰ، تو اس کی طرف بڑی حرص سے، تمنا سے متوجہ ہے. کیوں جی اب بات کھل گئی ہے ساری، یہ ترتیب اب واضح سمجھ آ جاتی ہے. وما علیک الا یزکی، حالانکہ تو نہیں پوچھا جائے گا اس بات سے کہ وہ اگر پاکیزگی اختیار نہ کرے تو تجھے کیا اس سے، تجھ پر فرض نہیں ہے. حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے. غریب القرآن میں بھی ما علیکا، تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی تیرا کام تو پہنچانا ہے، وہ ذمہ دار ہے ہی نہیں کہ اسے ضرور ہدایت پر ڈال دے. تو اس کے ہوتے ہوئے
اندھے کے آنے سے تو نے اس سے کچھ بے اعتنائی برتی اور نیت نیک تھی. نیت یہ تھی کہ آنے والا سردار اگر مسلمان ہو جائے تو گویا اس کی قوم بھی ہو جائے گی، اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. لیکن تجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بے نصیب آدمی ہے اور اسے تیری نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی، مگر وہ اندھا جو نیک دل ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نصیحت پکڑ سکتا تھا اور اسے فائدہ بھی پہنچا سکتی تھی. بس اس کی طرف توجہ دینا تیرا فرض تھا، اس کی طرف توجہ دینا فرض نہیں تھا، کیونکہ تو اس کا داروغہ نہیں ہے، اس پر نگران نہیں ہے. یہی مضمون پھر آگے بالکل واضح طور پر بڑھتا کھلا ہوا بالکل پہلے مضمون کی تائید میں. اما من جاءک یسعی، اور وہ جو تیرے پاس بڑی کوشش سے آیا، وہ یخشی، اور وہ ڈر رہا تھا، یعنی اللہ سے ڈر رہا تھا. فانت عنہ تلاہا، بس تو نے اس سے غفلت کی. ایک ترجمہ اس کا جو اس وقت کیا ہوا ہے اس میں مشکل یہ ہے، پر اس سے تو غفلت کرتا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا، غفلت نہیں کیا کرتے تھے. تو یہاں چونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کا ترجمہ اس سے تو نے غفلت کی کر دیا جائے، یا اس سے تو غافل رہا. کیوں جی مومن صاحب، اس تسلسل میں ممکن ہے نا، یہ ترجمہ جائز ہے. تو اس سے غفلت کیا، اس سے تو غافل رہا. انت عنہ تلاہا، تلاہا کے لفظ میں کیا کیا معنی ایسے آتے ہیں جو اس مضمون کی سے مطابقت رکھتے ہوں؟ ہیں طلاق میں نظر انداز کرنا بھی ہے. فانت عنہ تلاہا، تو اس سے، انت عنہ ہے نا، تو اس سے نظر انداز نہیں آ سکتا. یہاں نظریں پھیرے رہا تو کہہ سکتے ہیں. کیوں امام صاحب؟ تو اس نہیں، اس آیت کو دیکھیں نا، اس کی بناوٹ کو دیکھیں. فانت عنہ تلاہا، غافل رہا والا شاید ٹھیک رہے. کیا غافل رہا؟ یہی لگتا ہے. ہاں. فانت عنہ تلاہا، تو اس سے غافل رہا. کلا انہا تذکرۃ، فانت عنہ تلاہا کلا انہا تذکرۃ، خبردار یقیناً یہ ایک بڑی نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اسے یاد رکھے. یہ نصیحت سب آنے والوں کے لیے ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ گزرا وہ تمام آپ کے متبعین کے لیے ایک نصیحت کا موجب بن گیا ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اسے یاد رکھے. فی صحف مکرمۃ، معزز صحیفوں میں ہے یہ نصیحت. مرفوعۃ مطہرۃ، جو بلند و بالا کیے ہوئے بہت پاک رکھے گئے ہیں. بِأَیْدِی سفرۃ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں. کرام بررہ، بہت معزز اور بڑے نیک. اگر ہیں کر دیں
تو پھر پچھلے کی طرف لکھنے والوں کی طرف اس کی ضمیر نہیں جاتی. میرے خیال میں لکھنے والوں کی تعریف ہے یہ، اس لیے ہے نہیں چاہیے. پھر یوں ترجمہ بن جاتا ہے جو بلند و بالا کیے ہوئے بہت پاک رکھے گئے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو اڑ جاتا ہے، بہت معزز اور بڑے نیک. یا پھر جو لگا دیں تو پھر زیادہ واضح ہو جائے گا. جو بلند و بالا کیے ہوئے پاک رکھے گئے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اسی طرح کیا ہوا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت ہو انسان پر وہ کیسا ناشکرہ ہے. ما اکفرہ ہو تعجب کا ہے نا، کیسا ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقہ، اسے اس نے کس چیز سے پیدا کیا. من نطفۃ، نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اسے ترکیب دی. ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا. ثم، راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا یعنی اس کی تخلیق کا راستہ، اس کے نشو و نما پانے کا راستہ آسان کر دیا گیا. ایک دفعہ جب نطفہ نے قرار پکڑ لیا، پھر اسے اللہ نے ترکیب دے دی، تو باقی ساری باتیں پھر طبی نتیجے کے طور پر ظاہر ہونے لگی. یہ مراد ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مارا اور قبر میں داخل کیا. اب یہ جو بات کی آیت ہے اس کی روح سے پہلے ثم السبیل یسرہ کا مفہوم ایک دوسرا بھی بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو تا زندگی اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کر دی. قرآن کریم نازل ہوا یا اس سے پہلے کتابیں جب بھی نازل ہوتی رہیں، تو وہ انسان جو پیدا ہوا تھا اچھی ترکیب کے ساتھ، اس کا موت تک سارا سفر خدا تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے ذریعے آسان کر دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مارا اور قبر میں داخل کیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا. یہ ترکیب، یہ مضمون غالباً زیادہ بہتر ہے پہلے کی نسبت. پیٹ کے اندر نہیں بلکہ نکلنے کے بعد پھر اس کو آسان کر دیا، اس کے رستوں کو آسان کر دیا. ثم اذا کلا لما یقض ما امرہ، خبردار وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکا جو اس نے اسے حکم دیا تھا. یعنی اپنی پیدائش کی غرض کو، اپنے پیدائش کے مقصد کو وہ پورا نہیں کر سکا. مگر بعض انسان پورا کرتے ہیں. تو یہاں مجموعی طور پر انسانوں کا ذکر کس پہلو سے ہے، جبکہ اس میں انبیاء بھی ہیں اور وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیتے ہیں. یہ بتائیے. کیونکہ جب یہ کہا جائے من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں. یہ امام صاحب بحیثیت انسان، بالکل ٹھیک ہے. انسان کو بطور نو لیا جائے اگر، تو بحیثیت نو اس نے پورا نہیں کیا. یہ مراد نہیں ہے کہ کسی انسان نے بھی اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہیں کیا، بلکہ نوع انسانی نے اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہیں کیا. اور یہاں نوع انسانی ہی کی بات ہو رہی ہے. اب اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پس انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے.
انا صببنا الماء صبا، کیسے ہم نے خوب پانی برسایا. تو یہ انا کا مطلب کیسے کیا جا سکتا ہے نا یہاں، انا صببنا الماء صبا. یا اور کوئی معنی بن دے گا انا کا؟ کہ ہم نے تو نہیں کیا جا سکتا یہ ہے بریکٹ میں کیسے رکھ دیا جائے اور کے باہر کہ باہر. ہاں کہ کیسے رکھ کیسے کی ضرورت کیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اگر انا کا سیدھا سادہ ترجمہ کریں کہ ہم نے، تو ہی کافی ہے، کیونکہ یہ والا انا نہیں ہے، یہ الف والا انا ہے. تو کیسے کی ضرورت نہیں. خوب پانی برسائے میں کیسے آپ ہی آ جاتا ہے کہ ہم نے بس انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس میں ہم نے اناج اگایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں ہم نے اناج اگایا. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں. اب یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اگایا، حالانکہ زمین پھاڑنے والے ہل چلانے والے ہوتے ہیں. تو اپنی طرف زمین کیوں پھیری ہوئی ہے؟ کہ ہم نے اس میں بیج ڈالا. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں. انسان وقتی ذریعہ بنتا ہے، مگر یہ سارا نظام چونکہ خدا تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ورنہ انسان میں کیا اختیار تھا کہ وہ زمین پھاڑے، اس میں چیز ڈالے اور وہ پھر اگ بھی جائے اور ضائع نہ ہو. تو اس لیے آخری فعل خدا ہی کی طرف منسوب ہوگا. وہ یہ سارا کاروبار ترتیب دینے والا ہے. اگر وہ اس کاروبار کو اس طرح ترتیب نہ دیتا تو ہل چلانے والا اور بیج ڈالنے والا کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اسے اگا نہیں سکتا تھا پھر. لیکن ہم نے یہ سب کاروبار کیا. پھر ہم نے اس میں اناج اگایا. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں. وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور. وحدائق غلبا، اور گھنے باغات. وفاکہۃ وابا، اور طرح طرح کے پھل اور چارہ. اب جن پھلوں کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا وہ ان دو آیات میں شامل ہو جاتے ہیں. وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل اور چارہ. یہ توقع کی نہیں جا سکتی کہ دنیا میں جتنے بھی پھل اگتے ہیں مختلف قسم کے، ان کا نام بنام ذکر قرآن کرتا، کیونکہ ایسے نام عربی میں اس وقت ان کے نام بھی موجود نہیں تھے. اب جتنے ساؤتھ افریقہ میں پھل لگتے ہیں یا مشرق بعید میں، وہ ایسے عجیب و غریب پھل ہیں کہ ان کے نام نہ عربی میں موجود تھے، اور اگر موجود ہوتے تو عجیب سی بات ہوتی کہ عربی میں نام موجود ہے اور کسی کو نہیں پتہ کیا چیز ہے. اس لیے ممکن ہی نہیں تھا. ایک ہی صرف امکان تھا کہ ان پھلوں کو جو عرب جانتے ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے اور دیگر پھلوں کی گنجائش رکھ لی جائے. اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے ذکر میں بھی ملتا ہے. جن نبیوں کے متعلق عرب جان سکتے تھے ان کا نام بنام ذکر فرما دیا، اور باقیوں کا ضمناً ذکر کر دیا کہ اور بھی بے شمار ہیں، اور نبی بھی بے شمار ہیں تو پھل بھی بے شمار ہیں. وہ طرح طرح کی ان کی قسمیں ہیں. اب تک جو ہم جان سکیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن سمندر کے اندر بھی پھل لگتے ہیں.
جن میں سے بہت سے ابھی تک معروف ہی نہیں، اس لیے اس کو کھلا رکھنا ہی لازم تھا۔ یعنی قرآن کریم کی یہ کمزوری نہیں کہ ان کے نام نہیں لیے گئے، بلکہ قرآن کریم کی یہ برتری ہے کہ ان کے نام نہیں لیے گئے۔ متاع لکم ولانعامکم ایک نتیجہ ہے جو بہرحال ہے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ فیضا جات صاخت، پس جب ایک کڑکدار آواز آئے گی، صاخہ کڑکدار یا چیخ والی، دونوں کے لیے صاخہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کڑک اور چیخ کے لیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی فرار اختیار کرے گا، وہ امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایک ایسا حال ہوگا جو اسے بے نیاز کر دے گا، دوسروں سے غافل کر دے گا، ان کے بے پرواہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اپنے حال کی کچھ خبر نہیں لے سکتا، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، غیروں کے لیے کیا کر سکتا ہے، بلکہ جن کے لیے کرنا چاہے گا، عذاب میں مبتلا ہوئے یا اس کا مزہ چکھے بغیر ان کو بچا بھی نہیں سکے گا۔ جس طرح بعض دفعہ آگ میں کوئی چیز جل رہی ہو، آپ چاہیں بھی کہ اس کو نکال لیں تو اندر داخل ہو کر نکالنا ممکن نہ ہو، کہ آپ خود جل کے بھسم ہو جاتے ہوں۔ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک صورت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ نہ بیٹوں کی خبر، نہ بچوں کی، نہ خاوند کی، نہ بھائیوں کی، نہ عزیزوں کی، اس لیے کہ ایک ایسی حالت ہوگی اس کی جو اسے بے نیاز کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے حشاش بشاش، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور بعض چہرے ایسے کہ اس دن ان پر خاک پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں وہ ناشکر بدکار لوگ، الکفرۃ الفجرہ، ناشکر بدکار لوگ۔ اب سورہ تکویر سے نئی تلاوت اور نئی سورت شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے۔ یہ صورت جو ہے یہ بیک وقت ظاہر میں پورے ہونے والی باتوں کا بھی ذکر فرما رہی ہے، اور اس کے جو معانی جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، ان معانی کی طرف بھی ساتھ ساتھ اشارہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اب جب سورج لپیٹ دیا جائے گا کا اگر ظاہری ترجمہ صرف کیا جائے سورج سے، تو اگر سورج کو لپیٹ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر زمین کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور اونٹنیوں کا بیکار بے حفاظت چھوڑ دینا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ مضمون سارا اسلام کی ترقی اور اس ترقی کی راہ میں پیدا ہونے والی روکیں، ان روکوں کے دور کیے جانے سے ہے، اس لیے اس کے مضمون کو بیک وقت ظاہر میں بھی جس حد تک رونما ہونے والی باتیں ہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کے اندر جو چھپے ہوئے مطالب ہیں ان کو بھی بیک وقت سمجھنا چاہیے، تب جا کر یہ بات پوری کھلتی ہے۔ اور بعض جگہ وہ ظاہر اتنا ظاہر ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ کہیں کہیں جیسے کوئی سطح کے اندر چلنے والی چیز نکلتی ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر اور پھر ڈوب جاتی ہے، آپ اس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں۔ یہی انداز ہے اس صورت کا کہ بعض جگہ مضمون ایسا باہر آ جاتا ہے کہ اس کو پھر نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں رہتا، وہ ظاہر پر یقین کرنا پڑتا ہے اس کو، اور اس ظاہر میں بھی پھر پوشیدہ معنی ہیں۔ یہ باتیں ساری اب میں جس کی ساتھ اس کی تشریح کرتا جاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ شمس و کوورت سے مراد میرے نزدیک اسلام کا سورج ہے، اور اسلام کا سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کے گرد تاریکی کے پردے ڈال دیے جائیں گے۔ اس سال بھی درس میں جو دجال کی کوششوں کا ذکر کیا تھا، وہ ساری کوششیں یہی ہیں کہ اسلام کے نور کو پردوں میں، شک کے پردوں میں لپیٹ دیا جائے اور اس کی روشنی بنی نوع انسان تک نہ پہنچ سکے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستاروں کو یہ ماند نہیں کر رہا ہے، ستارے خود ماند پڑ گئے ہیں۔ دیکھیں فرق ہے اس طرز بیان میں، سورج کو تو لپیٹا گیا ہے، اور ستارے روشنی دے سکتے تھے، یعنی جیسے صحابہ نجوم کی طرح ہیں، اسی طرح علماء کی حالت بھی ستاروں کی سی ہے، تو اس وقت کے علماء روشنی دینا بند کر دیں گے،
मान पड़ जाएंगे। वैज़ल जिबाल सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। पहाड़ चलाए जाने से मुराद एक तो पहाड़ की तरह बुलंद हुकूमतें हैं, वो चलाए कैसे जाएंगे, यानी इन हुकूमतों का असर सब दुनिया पे फैल जाएगा। तो यहाँ चलाए जाने से मुराद यह लफ्ज़ी नहीं लिया जा सकता, आप देख लें। मुराद ये है कि पहाड़ों के असर और रसूख को सब दुनिया पे फैला दिया जाएगा। पहाड़ों की तरह बुलंद हुकूमतों का साया सब दुनिया पे पड़ जाएगा। वो वक्त है वइज़ाल इशार उत्तलत, कुछ ऐसी बातें रूनुमा होंगी कि ऊँटनियाँ अपनी कीमत छोड़ देंगी। पहाड़ों के चलाने का जिक्र है तो पहाड़ सवारियों की बिरते पर चलाए जाएंगे। नई सवारियों के असर से जो नहायत तेज़ रफ्तार होंगी, उनकी ताकत दुनिया पे फैलेगी, और वो ऐसी तेज़ रफ्तार सवारियां होंगी कि ऊँटनियाँ उसके सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखती होंगी। 10 महीने की गाबन ऊँटनी जो अपनी रफ्तार में कहते हैं कि बहुत ही मलाइमत से दौड़ने वाली है, तेज़ दौड़ने वाली और बेझटके के दौड़ने वाली है, क्योंकि जिस ऊँटनी के पेट में बच्चा हो उसकी चाल में नरमी आ जाती है। वो बग़ैर देखभाल के छोड़ दी जाएंगी, उनका कोई निगरान नहीं रहेगा, यानी उनकी कीमत कोई नहीं रहेगी। उसके बाद इज़ल वहूश हुशरत ने बात को और भी खोल दिया। ऐसा वाक़या होने वाला है जो इससे पहले नहीं गुज़रा। चिड़ियाघर इस तरह नहीं बनाए गए जैसे बनाए जाने वाले थे। ऐसे चिड़ियाघर जिसमें तमाम वहशी जानवर जिस हद तक भी मुयस्सर आ सकते हैं सबको इकट्ठा कर दिया जाए, और इन वहशी जानवरों में बहुत बड़े बड़े और खौफनाक वहशी जानवर हैं, वो इकट्ठे कैसे किए जा सकते हैं। लाज़िमन सवार करके ही लाए जा सकते हैं, और सवारी के लिए जो उस वक्त मौजूद सवारियां थीं यानी ऊँटनियाँ, वो इस लायक ही नहीं थी कि उन पर हाथी सवार किया जाए या गैंडा सवार किया जाए। तो मज़मून के अंदर उसकी तह में मुसलसल ये बात चल रही है पेशगोइयों की, जो आइंदा ज़माने का नक्शा खींचा जा रहा है। वहूश कैसे इकट्ठे होंगे अगर ऐसी सवारियां ना हों जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा सकती हैं और तेज़ रफ्तारी से चलकर एक जगह के जानवर दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। दुनिया के एक किनारे से वो जानवर चलें और दूसरे किनारे तक पहुंचा दिए जाएं। आजकल यही हाल है। अमेरिका में जो चिड़ियाघर जिनको हम कहते हैं वहूश के घर, वो बहुत बड़ी बड़ी पार्कों में फैले हुए हैं, सैकड़ों मील रकबे में फैले हुए हैं, और उनमें हर किस्म के जानवर दिखाई देते हैं। वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे ऊँटनियों पर चढ़ के, तो वो ऊँटनियाँ तो बेकार हो गई। इसके अंदर मुज़मिर है ये पेशगोई कि दूसरी सवारियाँ ईजाद होंगी, वो ह्यूज होंगी, गैर मामूली तौर पर बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाने की सलाहियत रखती होंगी, और तेज़ रफ्तार भी होंगी कि वो हर तरफ से दुनिया से जानवरों को और भारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकें। और वही तेज़ रफ्तार सवारियाँ ही हैं जो बुजुर्ग चीज़ों को उठाने की इस्तेदात रखती हैं, जिनके ज़रिए ये पहाड़ चलाए जाएंगे। तो जिन पहाड़ों का पहले जिक्र था, इनका चलाया जाना भी सवारियों पर मुनहसर है। वैज़ल बिहार सुज्जरत, और जब समंदर फाड़े जाएंगे। समंदर फाड़े कैसे जाएंगे? जब समंदर में पहाड़ जैसी सवारियां चलती हैं तो समंदर को फाड़ के चलती हैं। तो जब समंदर फाड़े जाएंगे कि एक तो ये मतलब है, और दूसरा ये
کہ سمندر کے راز اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر کی چیر پھاڑ کی جائے گی اور معلوم کیا جائے گا کہ سمندر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ آج کل تو سائنس نے اس پہلو سے اتنی توجہ کی ہے کہ سمندر کے پاتال تک جو چیزیں ہیں ان پر نظر رکھ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو پھاڑنے کا اگر یہ محاورہ ترجمہ کیا جائے تو یہ بنے گا، اور عملاً پھاڑنا اس کا بہت پہاڑوں جیسی بڑی کشتیوں اور سواریوں کا سمندر میں چلنا، وہ سمندر کو پھاڑ کر چلتی ہیں، تو لفظی طور پر بھی یہ بات پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب دیکھ لیں جنگل کے وحشی تو اکٹھے ہوں اور جانور جانیں اکٹھی نہ ہوں، انسان اکٹھے نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لغو سی بات بنتی ہے ورنہ۔ انہی سواریوں کے ذریعے جو تیز رفتار ہیں، جو سمندر کو پھاڑنے والی ہیں یا ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، جو بڑی بڑی چیزوں کو لے کر چلتی ہیں، نفوس ملا دیے جائیں گے۔ یہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے جو جاندار ہیں، انسان اور نفوس، وہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ دنیا اس لحاظ سے چھوٹی سی ہو جائے گی، اور یہ زمانہ جب کہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس طرف بھی دلالت کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور تمام عالم کو قانون کے شکنجے میں جکڑنے والی یونائٹ ہو جائیں گے، نفوس اکٹھے ہو جائیں گے سب، اور اس کے نتیجے میں اس حد تک قانون کی حکمرانی ہوگی، اذا الموءودۃ سئلت، زندہ درگور کی جانے والی اپنے بارے میں پوچھی جائے گی۔ اب یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے، اس کی روح سے اس سے بحث نہیں ہے کہ کسی کوئی حکومت اپنے دائرے میں کے مظالم کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ بہت سی حکومتیں ہیں جو اپنے دائرے میں ایسے مظالم کی اجازت دے دیتی ہیں، مگر نفوس و زوجت کا مضمون اگر یونائٹڈ نیشنز کے پہلو سے لیا جائے تو ان کا جو چارٹر ہے وہ سب دنیا پہ حاوی ہے۔ وہ انسان کے بنیادی حقوق کے بہانے ان ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل دے دیتے ہیں۔ بہانہ اس لیے کہ بظاہر وہ دیکھنے میں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، مگر کانے ہیں، جس کو نہ دیکھنا چاہیں، انسانی حقوق کی پامالی پہ نظر نہ ڈالنا چاہیں، تو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو کانی ہے، اور جہاں نیت ہو، اپنے مقاصد ہوں، وہاں دیکھنے والی آنکھ سے بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس زمانے کا تمام تر نقشہ اس صورت میں بیان ہو گیا ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب بچوں کی بیگار کے بارے میں بھی یہی حساب ہو رہا ہے، خود وہاں بھی بیگار ہو رہی ہے جن ملکوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں۔ سارے ساؤتھ افریقہ کا مال یہ اٹھاتے ہیں، وہاں سے یہ کیلے اور اس کی کافی وغیرہ کی کاشت کے متعلق جانتے ہیں کہ نہایت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس میں باندھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ وہاں وہ اپنی کانی آنکھ اس طرف کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان پہ اگر قدغن لگانی ہو یا کسی اور ایسے ملک پر، تو کہتے ہیں دیکھو یہ قالین بنواتے ہیں چھوٹے بچوں سے۔ حالانکہ وہ قالین بنوانا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ گنے کے کھیتوں میں محنت کرنا، یا کیلوں کے کھیتوں میں محنت کرنا، یا کافی کے کھیتوں میں محنت کرنا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس سے جتنا ہمارے ملک میں قالین بنانے والے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو جتنے پیسے ملتے ہیں وہ اتنا خوش ہو کے واپس جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دن کی تھکن کا کچھ بھی احساس نہیں رہتا۔ لیکن یہ قوموں کا حال ہے، وہ پوچھیں گے اسی سے ہی جس کے متعلق پوچھنا ان کے مفاد میں ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ زمانہ
اشاعت عام کا زمانہ ہوگا، صحیفے خوب نشر کیے جائیں گے، ایک کتابوں کا زمانہ ہے، اور اس سے اذا النفوس زوجت میں مدد ملتی ہے، اور قانون کی حکمرانی جاری کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اگر صحیفوں کو اٹھا دیں بیچ میں سے تو سارے ممالک اندرونی طور پہ بھی بکھر جائیں گے۔ یہ صحیفے ہی ہیں جو باندھ رہے ہیں ان کو آپس میں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ سورج تو لپیٹ دیا جائے گا، لیکن آسمان کی کھال ادھیڑ رہے ہوں گے، پتہ کر رہے ہوں گے کہ اس آسمان کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اب یہ ساری باتیں بیک وقت دو چیزیں کر رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم کو بھڑکا رہی ہیں مزید، اور بعض لوگوں کے لیے جنت کو قریب کر رہی ہیں۔ جو اس حال میں بھی خدا سے تعلق جوڑا رکھے گا، اسلام پر قائم رہے گا، اس کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو بے دھڑک یہ سارے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے سورج کو لپیٹنے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گا، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا۔ علمت نفس ما احضرت میں ہر نفس جان لے گا کی بجائے ہر جان معلوم کر لے گی جو اس نے آگے بھیجا، کیوں نہ کریں۔ ضمائر کے لحاظ سے قریب تر ہے، ہر جان معلوم کر لے گی جو اس نے آگے بھیجا۔ فلا اقسم بالخنس، پس خبردار میں قسم کھاتا ہوں خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی۔ اب یہ پچھلے مضمون کے ساتھ دیکھیں کیسی مطابقت ہے اس کی۔ خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی، یہ اندر اندر کارروائیاں کرتے ہیں، پھر ان سے اس طرح الگ ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کا دخل ہی کوئی نہیں تھا اس میں، وسوسے ڈال دیتے ہیں، ہر قسم کی شر کی باتیں پھیلا دیتے ہیں، اور براہ راست اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ خبردار قسم کھاتا ہوں خفیہ کارروائیاں کر کے پلٹ جانے والیوں کی۔ الجوار الکنس سے، الجوار کشتیوں کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو آبدوز کشتیاں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی وہی کام کرتی ہیں کہ اپنی کارروائی کر کے پلٹ جاتی ہیں، اور ان کی چھپنے کی جگہیں مقرر ہوتی ہیں، وہ ان میں چھپ جاتی ہیں۔ اب اس بات پر یہ کافی بحث اٹھی ہے، اور میں نے ہر طرح کی ڈکشنریاں غور سے دیکھی ہیں۔ کنس لفظ جو ہے یہ اگر اس دنیا پر استعمال کیا جائے تو اس ہرن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باہر نکل کر پھرتا ہے اور پھر واپس اپنے کمین گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے وہاں، اور وہ جگہ مقرر ہوتی ہے اس کی۔ تو ہر وہ کارروائیاں کرنے والا جو بھاگ کر پھر کسی معین جگہ میں چھپتا ہے، اس کے لیے کنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الجوار تو کشتیاں ہیں، فی البحر کالعلام جس طرح آیا ہے، یہ جرا یجری سے نکلا ہوا لفظ ہے، جو چلتا ہے اور جاری رہتا ہے، چلا اور جاری رہتا ہے۔ تو اس کا پورا اس تعلق میں جو اوپر سے مضمون گزر رہا ہے سارا، یہ معنی بنتا ہے یعنی جو چھپنے کے وقت یا چھپنے کی جگہوں میں چھپ جاتی ہیں۔
کنس اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپنے کے وقت چھپتا ہے اور چھپنے کی جگہ میں چھپتا ہے. تو یہ دونوں معنی بیک وقت اس میں چل سکتے ہیں، یعنی لفظاً اس کے معنی لغت کی روح سے جائز ہیں، یعنی ان الجوار، ان کشتیوں کی قسم، یعنی جو چھپنے کے وقت چھپ جاتی ہیں. یہ کشتیاں جو چھپنے کے وقت چھپا کرتی ہیں یہ اکثر آبدوز کشتیاں ہوتی ہیں، اور ان کشتیوں کے متعلق دوسری جگہ قرآن کریم نے چونکہ وضاحت کر دی ہے، اس لیے یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ وہ چھپنے کے وقت چھپ جاتی ہیں، اپنی کارروائی کی اور پھر غائب ہو گئی. واللیل اذا عسعس، عسعسا کا ایک ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے چھا جائے، لیکن یہ اس کا حقیقی ترجمہ نہیں ہے. حضرت امام راغب نے جو اس کا حقیقی ترجمہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے آئے اور پیٹھ پھیر جائے. تو کنس کے مضمون کے ساتھ یہ بالکل مشابہت رکھتا ہے اور مطابقت رکھتا ہے، اس لیے جو واقعتاً لفظی ترجمہ بھی ہے اور پہلے مضمون سے مطابقت بھی رکھتا ہے اس کو کیوں نہ اختیار کیا جائے یا اس کے کہ چھا جائے. پہلے ترجمہ کرنے والوں کے لیے یہ دقت تھی کہ چونکہ مضمون نہیں سمجھ رہے تھے پچھلا، اس لیے اسسا کا یہ ترجمہ آئے اور پیٹھ پھیر جائے یہ ان کو زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور اس کا وہ دوسرا معنی لیتے تھے جو اس کے اندر مضمر کیا جا سکتا ہے یا مضمر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اصل معنی وہی ہے. اور رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹھ پھیر جائے گی. یہ گی میں نے لفظ کیوں رکھ دیا ہے؟ اس لیے کہ میں چونکہ پیشگوئیاں سمجھ رہا ہوں اور اسلام کی پیشگوئیاں ہیں، وہ رات اسلام کی آئے گی اور پھر وہ رات پیٹھ پھیر جائے گی، یعنی یہ وقت ختم ہو جائے گا، اندھیرے باطل ہو جائیں گے اور ان سے پھر وہ صبح پھوٹے گی جو اگلی آیت بیان فرما رہی ہے. اور رات کی جب وہ آئے گی اور پیٹھ پھیر جائے گی، اور صبح کی جب وہ سانس لینے لگے گی. تنفسا، صبح سانس لے گی مطلب ہے کہ اس کی تیاری ہو رہی ہے ساری صبح کی، وہ اٹھ رہی ہے، سوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ جو پیشگوئیاں ہیں یہ ایک رسول کریم کی طرف سے ہیں. یقیناً یہ ایک معزز رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ایک بڑی قوت کا مالک ہے جو صاحب عرش کے حضور مکین ہے. مطاع ثم امین، بہت واجب الاطاعت، جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین بھی ہے. ثم میں نے وہاں ہوتا ہے، ثم نہیں ہے، ثم ہے. جو واجب الاطاعت ہے جو وہاں یعنی صاحب عرش کے حضور امین ہے، اللہ کے نزدیک وہ امین ہے. مطاع ثم امین. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کیونکہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو یہ جاہل لوگ سمجھیں گے مجنون والی باتیں ہیں. کیسے ممکن ہے اتنے بڑے انقلابات برپا ہو جائیں جب ہم دنیا پہ چھا چکے ہوں گے، سب دنیا ہمارے قبضے میں ہوگی، اس وقت ایسی باتیں کیسے ممکن ہیں؟ تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ضرور اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے. اب اسے سے مراد خدا ہے یا خبر دینے والا؟ اگر خبر دینے والا لیا جائے تو یہاں روح الامین مراد لی جائے گی، اور پہلی آیات کا مطلب پھر سارا روح الامین ہی لیا جائے گا.
اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح الامین کو افق تو افق پھیلے ہوئے دیکھا تھا اور کشفی طور پر آپ کو یہ نظارہ دکھایا گیا تھا، اس لحاظ سے یہ معنی پھر وہ رنگ اختیار کر جائیں گے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے بطور رسول اللہ کے نہیں تھا بلکہ روح الامین کا ذکر چل رہا تھا، جس نے خبر دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا اور کسی جنون کے نتیجے میں نہیں دیکھا بلکہ واقعتاً دیکھا، اور جو خبریں روح الامین نے آپ کو دیں وہ پوری ہو کر رہنے والی تھیں۔ پھر اس پہلو سے یہ مضمون یہ رنگ اختیار کر جاتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب پر بخیل نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیب عطا کیا گیا تو پھر اس غیب کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا، جیسے بعض غیب کی پیشگوئیاں کرنے والے اپنے غیب کو چھپا کے رکھتے ہیں اور ان پیشگوئیوں کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ آپ نے باتیں سب دنیا پر کھول دیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اب وہ روح الامین کا قول تھا نہ کہ شیطان رجیم کا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کس طرف جا رہے ہو، کدھر تمہارا خیال دوڑ رہا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کے سوا وہ کچھ نہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ استقامت دکھائے، اس کے لیے یہ ساری باتیں فائدے کی ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے، تمام جہانوں کا رب۔ ٹھیک ہے، آپ نے جان کے نہیں بتایا کہ وہ ختم ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا کیا نہیں بتایا، کیونکہ وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے مگر یہ ختم ہونا ضرور تھا۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔